السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کے سچا ہونے کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ یعنی ہم جو خواب دیکھتے ہیں تو ہم کیسے معلوم کریں کہ یہ ہمارا خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور پھر اس کے بعد خواب کی 3 علامتیں یعنی 3 قسمیں 3 نشانیاں کہ جن کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ دیکھیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے پچھلے پہر کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ یعنی رات کے آخری حصے کے اندر جو خواب دیکھا جاتا ہے وہ زیادہ سچا ہوتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہو سکتی ہے کہ رات کا جو آخری حصہ ہے اس میں انسان کا دل اور دماغ بالکل سکون اور مطمئن ہوتا ہے، اور اس وقت میں جو خواب نظر آتا ہے وہ زیادہ سچا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ رات کے آخری حصے میں دیکھا گیا ہی خواب سچا ہوتا ہے۔ دن میں اگر کسی نے خواب دیکھا اور کوئی سو رہا ہے تو اس کا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت آرام فرما رہے تھے اور آپ نے اپنی امت کو بحری جہازوں پر جو ہے جہاد کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اٹھے، یعنی آپ دن میں سو رہے تھے اور آپ نے خواب کے اندر دیکھا کہ میری امت بحری جہازوں پر جہاد کر رہی ہے اور آپ مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ تو یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ رات کا جو آخری حصہ ہے جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں یا جس کو ہم فجر کا وقت کہتے ہیں، یعنی فجر کی نماز سے پہلے کا 3 بجے کا، 4 بجے کا، 5 بجے کا، ابھی سردیوں کا موسم ہے تو رات کا آخری حصہ کافی لیٹ تک ہوتا ہے، 5، 5:30، 6 بجے تک کا۔ تو رات کا جو آخری پہر ہے اس کے اندر جو خواب دیکھا گیا وہ زیادہ سچا ہوتا ہے۔ اب آئیے خواب کی 3 قسمیں 3 علامتیں میں آپ کو اچھے سے سمجھا دوں۔ دیکھیں، ایک تو انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مومن بندوں کو جو ہے ان کو خواب کے اندر بشارت دے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ آنے والی خوشخبری ان کو سنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ آنے والی بہتر چیز ان کو خواب کے اندر ان کی شکل دکھلا دی جاتی ہے کہ تمہارے ساتھ آئندہ یہ ہونے والا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ نیک کام کر رہا ہوتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے یا کسی کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو کبھی کبھار انسان جب سو رہا ہوتا ہے تو اس کو اچھے خواب نظر آتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہوتی ہے، پہلے سے ہی وہ چیز اس کو خواب کے اندر دکھلا دی گئی۔ دوسری بات کہ بعض مرتبہ انسان دن کے اندر جو کام کاج کر رہا ہوتا ہے یا جو اس کی مصروفیت ہوتی ہے یا جس کام کے اندر وہ مشغول رہتا ہے تو وہ چیزیں رات میں بار بار اس کے ذہن کے اندر گردش کرتی رہتی ہے اور پھر اسی طرح کا اس کو خواب نظر آتا ہے۔ تھوڑی سی مثال لے کر کے سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص ہے کہ جو زیادہ تسبیح پڑھتا ہے، زیادہ قرآن شریف پڑھتا ہے، زیادہ استغفار کرتا ہے، زیادہ توبہ کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کبھی یوں خواب دیکھے گا کہ میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، کبھی خواب میں دیکھے گا کہ میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، اور کبھی یہ دیکھے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یا جو ہے نیک چیزوں کی دن بھر اس کے دل و دماغ کے اندر اچھے خیالات آتے ہیں، نیک چیزوں کے خیالات آتے ہیں، تو رات کے اندر بھی اس کو بہترین خواب آئیں گے کہ ہاں میں یہ کام کر رہا ہوں۔ یا اگر کوئی پڑھنے والا بچہ ہے تو رات کے اندر دیکھے گا کہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، میں اس کا جواب تلاش کر رہا ہوں۔ یا انسان کسی اور مصروفیت کے اندر رہتا ہے، جس طریقے سے وہ اپنے دن گزارتا ہے اسی طریقے سے اس کا دماغ کبھی کبھار رات میں کام کرتا ہے، بلکہ کبھی کبھار اس کے دماغ کے اندر اسی طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں جو اچھے جو دن میں سوچتا ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بشارت دے دیتا ہے کہ آئندہ آنے والی بہتر چیز اس کے لیے جو ہے اس کو خواب میں دکھا دی جاتی ہے۔ دوسری چیز کہ انسان دن میں جن کاموں کے اندر مصروف اور مشغول رہتا ہے تو وہی چیزیں اس کے
جو ہے دماغ کے اندر رات میں گردش کرتی رہتی ہے۔ دو باتیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی آپ کو۔ تیسری چیز اب اچھے سے سمجھنا ہے کہ کبھی کبھار ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑے عجیب و غریب اور ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں کہ ہم کہیں سے گر رہے ہیں، یا ہم نے کسی کو مارا، یا کسی نے ہم کو مار دیا، یا ہماری جو ہے اب جو ہے ہمارا دنیا سے خاتمہ ہو چکا اور اب ہم کسی جگہ دب گئے، بلکہ بڑے عجیب و غریب خواب اس کو نظر آتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، انسان جو ہے نا، انسانوں کو اور مومنوں کو، مسلمانوں کو شیطان نے بیڑا اٹھا رکھا ہے گمراہ کرنے کا۔ جس طریقے سے بیداری کے اندر یعنی جگے ہوئے ہونے کی حالت میں انسانوں کو شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے رات میں سوتے ہوئے انسانوں کے دل و دماغ کے اندر شیطان برے خیالات پیدا کرتا ہے، برے وسوسے ڈالتا ہے اور بری چیزیں اس کے دل و دماغ کے اندر پیدا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان فوراً گھبرا جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا۔ تو جب بھی ہم کبھی برا خواب دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگیں اور یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لیا کریں۔ اسی طریقے سے یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں کہ اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اس برے خواب سے، یعنی اس برے خواب سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو تینوں چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ ایک تو بشارت دے دی جاتی ہے، نمبر دو انسان جن کاموں میں مصروف ہوتا ہے وہ چیزیں اس کو نظر آتی ہے خواب کے اندر، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے شیطان انسانوں کو بیداری کی حالت میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے رات میں خواب کے اندر بری چیزیں دکھلا کر کے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی گندے خیالات، کبھی گندے وسوسے، یعنی کہ گندے خواب، برے خواب، اور جس کی وجہ سے کئی ساری پرابلمس انسان کو جو ہے کئی ساری پریشانیوں کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو سمجھائی۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کافی ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی کہ صبح کے وقت میں جو خواب دیکھا جاتا ہے وہ بڑا زیادہ سچا ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں دن میں بھی اگر کوئی خواب دیکھ رہا ہے تو وہ خواب اچھا ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو 3 علامتیں بتلا دی ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔